اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عدنان علی فاروقی ہے۔ میں مظلوم مالا کے بہاف پہ آپ کو جو میں نے پریویس لیکچر دیا تھا، پولیٹیکل اکانومی آف انٹرنیشنل ٹریڈ، منی اینڈ ریجنل انٹیگریشن، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو فرسٹ پارٹ کا لیکچر دے دیا تھا۔ آج اسی لیکچر کا سیکنڈ کنکلوزو پارٹ ہے۔ جلدی سے ہم 5 منٹ میں ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ اسٹیٹس کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور امپورٹس اور ایکسپورٹ کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، جس کو ٹریڈ بیلنس کہتے ہیں۔ اگر امپورٹس آپ زیادہ کر لیں گے تو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا، جو کہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اٹس ناٹ ہیلدی فار اسٹیٹس اکانومی، اور اسٹیٹس یہی کوشش کرتی ہیں کہ امپورٹس کم ہو اور ایکسپورٹ زیادہ ہو۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ معاملہ ہے، لہٰذا اس کو چیک کرنا، اس کو بیلنس کرنا ایک کانسٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے اسٹیٹس کے لیے۔ انٹر ڈیپینڈنس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ریاست جو ہے وہ اپنے ضرورت کی ہر اشیاء بنا رہی ہو یا گرو کر رہی ہو، لہٰذا اس کو انٹرنیشنل ٹریڈ پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل آرڈر یا انٹرنیشنل سسٹم کا ایک سب سسٹم کنٹرول کرتا ہے، جس کا نام ہے انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم، اور اس کے دیگر ادارے جن میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی آتا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بھی آتا ہے کچھ حد تک، اور مختلف ڈیولپمنٹ بینکس بھی آتے ہیں۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئی ایم ایس یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم بنا کیسے اور آج یہ کس طرح چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے کچھ ڈسکرپنسیز یا پرابلمس بھی ڈسکس کیے تھے کہ یہ آج کے دور میں اس کے کیا پرابلمز ریلیٹڈ ہیں، اور یہ ایک کانسٹنٹ ایوولوشن کے پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کچھ ہم نے امپورٹنٹ کانسیپٹس ڈسکس کیے تھے: ڈپریسیشن، ڈیویلیویشن، اپریسیشن، ری ایویلیویشن، اور یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو اس کو کیسے سیٹل کیا جاتا ہے، اور اس میں WTO کا کیا کردار ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے آخری چیز جو ڈسکس کی تھی وہ یہ کیا تھا کہ ان پرابلمز اور ان ڈسپیوٹس کو منیمائز کرنے کے لیے جو فریم ورک بنا ہے، اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم ٹریڈ ٹیرفس کہتے ہیں، جس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ٹریڈ ٹیرفس آتے ہیں، ٹرانزٹ ٹیرفس آتے ہیں، امپورٹ کوٹاز آتے ہیں، اور سبسڈیز آتی ہیں۔ یہ سارے میکینزم اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ انٹرنیشنل ٹریڈ اسموتھلی ہو سکے۔ ٹیرفس کا مطلب بیسکلی ایک خاص قسم کا ٹیکس ہوتا ہے، جس کو آپ عام زبان میں کسٹمز کی لینگویج میں کسٹم ڈیوٹیز بھی کہتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ WTO جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی میکسیمم ڈیوٹی جو ہے کوئی اسٹیٹ وہ 10% سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے، اور یہ کیوں پاسبل نہیں ہو پا رہا ہے یا اس کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ جو ملک پاورفل ہو گئے ہیں وہ تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو ملک یا اسٹیٹس کمزور ہیں ان کو ٹیکس اپنا بڑھانا پڑتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہاں یہ ہے کہ جب آپ IMF سے لون لیتے ہیں تو IMF بھی آپ کا ٹیکس اسٹرکچر ریویو کرتا ہے اور اس میں بہت سارے ٹیکسز بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تضاد ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ پہ ٹیکس نہ بڑھائیں اور باقی انٹرنل ٹیکسز سارے بڑھا دیں۔ اس کی اوبویسلی جو ریزن سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاورفل طاقتور ملک ہیں وہ آرام سے اپنے گڈز یہاں بیچ سکیں، اور لوگ جو ہیں وہ خریدے بھی آرام سے۔ اوبویسلی جو ملک زیادہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں، چائنا، امریکہ اور ویسٹ، ان کے لیے یہ بہت فیوریبل کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن چھوٹے ملک جو کہ امپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے وہ امپورٹ کو ڈسکریج نہیں کر پاتے، کیونکہ جو عوام ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ اتنا کم ڈیوٹی، اتنا کم ٹیکس ہے،
تو وہ فورن گڈس کو استعمال کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے. اس سے آپ کی لوکل انڈسٹری بہت زیادہ سفر کرتی ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو ٹریڈ بیریئرز ہیں یعنی کہ ٹیرفس اور کوٹاز اور سبسڈیز یہ کیوں ہیں. یہ ڈومیسٹک امپلائمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہی بات ہے کہ اگر آپ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے تو آپ کی لوکل انڈسٹری تو شٹ ڈاؤن ہو جائے گی, اور لوکل انڈسٹری اگر شٹ ڈاؤن ہو جائے گی تو جابس نہیں ہوں گی. تو ڈومیسٹک امپلائمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی یہ ٹریڈ بیریئرز لگائے جاتے ہیں. انفنٹ انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی انڈسٹری بہت شروع کے اسٹیج میں ہے تو آبویسلی وہ کوالٹی اور کاسٹ وائز اتنی اچھی نہیں ہوگی, اور نہ ہی کوانٹٹی وائز وہ اتنا صحیح مقدار بنا رہے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے اگر آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دیتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کوالٹی, کوانٹٹی اور کاسٹ افیکٹونیس میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس میں کمپٹیٹیو ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں آبویسلی کرنا. اس لیے بھی جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ اپنے ایکسپورٹ ڈیوٹیز یا ایکسپورٹ ٹیکسز بڑھانے کے موڈ میں ہوتی ہیں تاکہ عوام ڈسکریج ہو کہ بھائی میں لوکل چیزوں کو استعمال کروں, اور امپورٹڈ چیزوں کو استعمال کرنے میں ایک بہت بڑی کاسٹ انوالوڈ ہے, ٹیکس انوالوڈ ہے, تو اس سے ڈسکریج ہوتی ہے. اسی طرح انفیئر ٹریڈ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ایگزامپل کے ساتھ, وہ پریکٹسز بھی ختم ہوتی ہیں. اور فائنلی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بینڈ آئٹمز ہوتے ہیں, ان کو امپورٹ کرانا انلیگل ہوتا ہے. ویپنز ہو گئے, نارکوٹکس ہو گئے, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آبویسلی جب اکنامک پروٹیکشن آپ کو ملے گی تو وہ اکنامک پروٹیکشن بیسکلی نیشنل سیکیورٹی کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا معاملات ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ فیسٹ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کی اکنامک پروگرس اور اکنامک اسٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. جتنی اکانومکلی اسٹیبل ایک کنٹری ہوگی اتنی ہی زیادہ پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہوگی وہ, کیونکہ عوام جو ہے وہ ان چیزوں سے اثر انداز ہوتی ہے. اور الٹیمیٹلی اگر عوام آپ کی خوش نہیں ہے, اس کو مہنگائی اور انفلیشن اور اسٹیگفلیشن اور جاب لیسنس زیادہ مل رہی ہے, تو وہ اس حکومت کو کے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے. اور وہی سارے معاملات جو کہ پاکستان میں چل رہے ہیں, وہ حکومت اور پالیٹکس جو ہے وہ انسٹیبل ہو جاتی ہے. تو اکنامک اسٹیبلٹی از دیئر فار لنکڈ ود پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایز ویل. کموڈیٹیز ایک اور امپورٹنٹ لفظ ہے. کوئی بھی چیز جو کہ باہر بکتی ہے ان کو ہم کموڈیٹیز کہتے ہیں. فوڈ آئٹم بھی ہو سکتا ہے, فیول ہو سکتی ہے, مشینری پارٹس اینڈ مشینز اٹ سیلف, اسٹاکس کرنسی میں ٹریڈنگ ہوتی ہے, یہ سب بھی کموڈیٹیز ہی کہلاتے ہیں. اور پریشس میٹل لائک گولڈ اینڈ سلور, کاپر, یہ سب بھی کموڈیٹیز کہلاتی ہیں, اور ان کی انٹرنیشنل پرائسز سیٹ ہوتی ہیں. انٹرنیشنل پرائسز اس طرح سیٹ ہوتی ہیں کہ آبویسلی کچھ تو کمپٹیشن آ جاتا ہے کہ اگر 5 ملک ایک ہی چیز بنا رہے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم پیسوں میں بیچیں اس کو, تو انٹرنیشنل پرائس خود ہی سیٹ ہو جاتی ہے. لیکن انٹرنیشنل پرائس سیٹ ہونے میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی ہم آگے ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب یونائٹڈ نیشنز بنا اور یونائٹڈ نیشنز نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ بھائی آپ اپنے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کسی بھی نیچر کے, جیوگرافیکل, جیو پولیٹیکل, اسٹریٹجک, کوئی جنگیں ہو رہی ہیں, بارڈر ایشو ہے, ریسورس کا معاملہ ہے, ٹریڈ کا معاملہ ہے, جو بھی معاملات ہیں, کانفلکٹس ہیں, ایشوز ہیں, آپ یو این کے پلیٹ فارم میں آ کے ڈسکس کر سکتے ہیں تاکہ آپ جنگوں کی طرف نہ جائیں. نیگوسیشن کے ذریعے آپ پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ کریں. جب یو این کریٹ ہوا تو اس وقت ایک ادارہ جس کو کہتے تھے گیٹ, GATT, اور اس سے بنتا ہے جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف. تو یہ بنیادی طور پہ یہی ساری چیزیں جو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم سیٹ کر رہا ہے اس نے سیٹ کرنے کی کوشش کی تھرو گیٹ. لیکن گیٹ بنیادی طور پہ ایکسیپٹ نہیں ہوا.
وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اس وقت دو مختلف سپر پاورز تھے اور ان کے انٹرنیشنل ٹریڈ اور اکانومی کو چلانے کے طریقہ کار بھی مختلف تھے، لہٰذا اس میں ڈس ایگریمنٹس تھیں اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی تھیں جو کہ انفیئر لگ رہی تھی بہت ساری کنٹریز کو، لہٰذا گیٹ ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ لیکن جب ہم 1992 میں دیکھتے ہیں اور سوویت یونین کا کولیپس ہوتا ہے اور ایک ہی سسٹم پوری دنیا میں انٹرنیشنل ٹریڈ کا انٹروڈیوس ہوتا ہے جس کو گلوبل کیپٹلزم کہتے ہیں، تو اس وقت یونائٹڈ نیشنز یہ ایک کمپلجن یا زبردستی کا لاگو کر دیا اس نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو اور اس کے ٹینٹس کو۔ بنیادی طور پہ سارے اصول وہی تھے جو کہ گیٹ میں ریجیکٹ ہو گئے تھے، لیکن اب چونکہ ایک سول سپر پاور آ گیا تھا اور وہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا اور کر رہا تھا، لہٰذا اب کسی نے اس کو ریجیکٹ کرنے کے آئیڈیا میں وہ مؤثر رہا نہیں۔ تو بنیادی طور پہ گیٹ اور ڈبلیو ٹی او کے ٹینٹس سیم ہی تھے، سملر تھے، میننگ ٹو سے کہ لیکن ایک فرق یہ تھا کہ جتنی بھی جو نیشنز تھیں جو کے یو این کے ساتھ ممبر تھیں، ان کو یہ فورس کیا گیا کہ اگر آپ کو یو این کا ممبر بننا ہے تو آپ کو ڈبلیو ٹی او کا سگنیٹری بھی بننا پڑے گا۔ تو ویدر اینی کنٹری لائک اٹ اور ناٹ، دس واز دا کیس، اور اس طرح گلوبل کیپٹلزم پوری دنیا میں آ گیا، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کے اوپر حاوی ہو گیا، اور اسی کو جب ہم اور ایوالوڈ فارم میں دیکھتے ہیں تو وہ نیو لبرلزم کہلاتا ہے۔ گلوبل کیپٹلزم اور نیو لبرلزم میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ نیو لبرلزم میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اور طاقت دے دی گئی ہے، جیسے کہ آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو، پیرس کلب، لنڈن کلب، تو فائنانس کا ایک بہت زیادہ اثر آ گیا ہے، اور یہ اوبویسلی اس میں ایویلیویشن، ڈی ویلیویشن، ری ایویلیویشن، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ملکوں کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا، ری سیٹ کرنا بہت ایک ٹاسک ہے، یہ بہت اینڈ ٹو لاٹ آف ایکسٹینس یہ انفیئر بھی ہوتا ہے، لیکن اس پہ ایز آئی سیٹ کانسٹنٹ ریویو اور کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تین چیزیں جو فردر انٹرنیشنل ٹریڈ میں سمجھنے کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج اور اسپیشلائزیشن ان ٹریڈ۔ اسپیشلائزیشن ان ٹریڈ ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، تو اسی لیے میں اس کو پہلے ڈسکس کر لے رہا ہوں۔ ہر کنٹری جو ہے وہ کوئی ایک، دو یا تین پروڈکٹ جو ہیں وہ اس کی مینوفیکچرنگ کو اسپیشلائز کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اس میں ایک مونوپلی کریٹ کر دے۔ فار ایگزامپل جاپان نے الیکٹرانک گڈس میں اسپیشلائزیشن کی، جرمنی نے اسٹیل گڈس کے اوپر اسپیشلائزیشن کی اور اسٹیل کے اوپر، امریکہ نے ویپنس کے اوپر اسپیشلائزیشن کی، اسی طرح انڈیا نے جو کراپس کے اوپر، چاول کے اوپر بہت زیادہ اسپیشلائزیشن کر لی ہے، اسرائیل نے بھی کراپس کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ اسپیشلائزیشن کر لی ہے۔ تو یہ ایک ضروری ہوتا ہے، اور ہر کنٹری کوئی ایک ایسا پروڈکٹ دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہے جو کہ جس کے اوپر وہ اسپیشلائز کر لے، اس کے اوپر اس کی اکانومی اچھی طریقے سے چل سکے۔ ملیشیا کی ایگزامپل اور پام آئل کی ایگزامپل بھی ہم نے ڈسکس کی۔ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج وہ ہوتا ہے جب ایک پروڈیوسر، ایک کنٹری کچھ ایسا پروڈیوس کر رہی ہو جس میں وہ مونوپلی حاصل کر لے، یعنی کہ وہ کسی ایک ایٹ لیسٹ ایک پروڈکٹ میں اسپیشلائزیشن حاصل کر لے، اور یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ بہترین کوالٹی کی چیز کم سے کم قیمت میں اور زیادہ سے زیادہ مقدار میں بنا سکتی ہو، ایٹ لیسٹ سرپلس مقدار میں بنا رہی ہو۔ سرپلس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جتنی لوکل نیڈ ہے، آپ کے ملک میں جتنی نیڈ ہے اس سے زیادہ بنا رہے ہو، تو ابھی آپ آئیڈیلی باہر بھیجتے ہیں، عالمی منڈی میں اس کو بیچ دیتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عموماً ویک اکانومیز میں پاکستان جیسی، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سیمنٹ بنا رہے ہیں، چاول بنا رہے ہیں یا ڈیری پروڈکٹس بنا رہے ہیں تو ہم اپنی لوکل کنزمپشن کو پورا بھی نہیں ہونے دیتے، اور کیونکہ عالمی منڈی میں بہت مانگ ہوتی ہے تو ہم باہر بیچ دیتے ہیں۔ دس از ناٹ اے گڈ پریکٹس، کیونکہ لوکل پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں۔ آپ لوکل پرائسز کو بڑھا کے یہ کام نہیں کرتے، دیٹ از ناٹ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج۔
لیکن چونکہ باہر کی منڈیوں میں زیادہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو لوکل نہیں کرتے، بیچتے اس کو، یا لوکل نیڈ کو فلفل نہیں کرتے. الٹیمیٹلی اکانومی پہ اس پہ برڈن آتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم گوشت کی پرائس دیکھ لیں، ایک انٹرنیشنل کموڈٹی میں میٹ ایک بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے، یا فش، یا اگر پاکستان کی بات کر لیں تو سیمنٹ یا سریا اسٹیل. جتنا پاکستان میں اسٹیل یا سریا یا سیمنٹ بن رہا ہے وہ لوکل کنزمپشن میں کے لیے کافی نہیں ہے. سیم از دا کیس وتھ میٹ، گوشت. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں گوشت کی جو قیمت ہے پاکستان میں وہ 4 گنا زیادہ بڑھ گئی. وہ اس لیے بڑھ گئی کیونکہ ہم نے یہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا ہے کہ بھائی لوکل مارکیٹ کی جو نیڈز ہیں وہ پہلے میٹ کر لو اور اس کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاؤ. لیکن چونکہ کچھ مافیاز اور کارٹلز رن کر رہے ہوتے ہیں یہ بزنس، لہٰذا وہی اس چیز کو باہر بیچ دیتے ہیں اور ریاست جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی. آئیڈیلی ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کنٹری اپنی گڈس اور سروس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہی ہو اور وہ لوور کاسٹ میں کر رہی ہو. اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کم سے کم لیبر، کم سے کم را مٹیریل، ایبسولوٹ ایڈوانٹیج میں را مٹیریل کم یوز ہو رہا ہو، لیبر اور اس کی ویج کم ہو رہی ہو، آپ کے پاس ریسورس را مٹیریل آپ کے پاس اویلیبل ہو، وہ یہ سب باتیں ہیں. لیکن کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اسپیشلائزیشن کر لی ہو اور ایبسولوٹ ایڈوانٹیج بھی آپ کو مل رہا ہو، اور اس کے بعد آپ اس کو اتنا اچھا اس پروڈکٹ کو بنا لیں کہ آپ اس کو کم سے کم قیمت میں باہر بیچ سکیں. اس کی بہترین اگزامپل دیکھیے چائنیز گڈس کوالٹی کے حساب سے بھی بہت اچھی ہیں، کوانٹٹی کے حساب سے بھی بہت اچھی ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک زمانہ تھا کہ جاپنیز فریج، جاپنیز ٹی وی، جاپنیز الیکٹرانکس بکتی تھی، لیکن اب وہ چائنا نے وہ سارا لے لیا ہے. کیونکہ الٹیمیٹ ٹھیک ہے، یہ بات ہم تصور کر سکتے ہیں کہ جاپنیز جتنی اچھی پروڈکٹ تو نہیں ہوتی، لیکن کمپیٹیٹیو اتنی ہوتی ہے اور کاسٹ اتنی زیادہ کم ہوتی ہے کہ وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج میں بات چلی جاتی ہے. یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے، تب چھوٹی چھوٹی ٹرمز جس سے آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. انٹرنیشنل ٹریڈ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ہم ایک بات بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر کنٹری سب کچھ نہیں بنا سکتی، اور اگر بنا بھی سکتی ہے تو اس کو بنانا اتنا مشکل ہے اور اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ باہر سے امپورٹ کر لیں. فار ایگزامپل پاکستان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر بنا لے، لیکن وہ جو ہیلی کاپٹر بنائے گا اس کے پیچھے ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور پیسہ اتنا خرچ ہو جائے گا کہ اس سے اور اس کو انٹرنیشنل بائرز نہیں ملیں گے، اور پھر بھی وہ اتنے اچھا پروڈکٹ بہت دیر میں بنائے گا. تو لہٰذا پاکستان میں جتنے بھی ہیلی کاپٹرز ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور باہر سے ہی امپورٹ کیے جاتے ہیں. اگر اس کی چھوٹی مثال لیں تو اس میں ٹائرز آ جاتے ہیں. پاکستان میں جنرل ٹائر بنتا ہے لیکن وہ انف نہیں بناتا اور اس کی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہوتی، تو باہر سے بھی ٹائرز آتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، جس میں فوڈ آئٹم بھی ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ آئٹمز آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پھر بھی وہ امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از اے برڈن آن دی اکانومی، آن فورن ایکسچینج ریزرو، اور اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہے. فار ایگزامپل ابھی کچھ دن پہلے جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور امپورٹس کا ہم نے جائزہ لیا پاکستان کا، تو ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں کتے اور بلیاں جو لوگ پالتے ہیں ان کا کھانا بھی امپورٹ ہوتا ہے. اب کتے بلی کا کھانا اگر امپورٹ ہوتا ہے وہ ڈالرز کے عوض ہوتا ہے، وہ ڈالر جو کہ آپ کوئی اور زیادہ امپورٹنٹ چیز منگوانے میں صرف کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے. تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، میک اپ کا سامان، ایکسپینسو لگژری گاڑیاں، ایکسپینسو واچز، اس قسم کے لگژری آئٹم بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ
ایک بہت بڑا ڈینٹ مار دیتے ہیں فارن ایکسچینج میں. تو اسی طرح کنزیومر سرپلس یا ایک ٹرم ہے. کنزیومر سرپلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خریدار حد سے حد کتنے پیسے دینے کو تیار ہے ایک عالمی منڈی سے ایک پروڈکٹ. آبویسلی خریدار اگر خریدے گا نہیں تو پروڈیوسر جتنا بھی پروڈیوس کر رہا ہو کوئی فائدہ نہیں. اور ایک حد تک خریدار کی طاقت خرید بھی مینوفیکچرر یا پروڈیوسر کو دیکھنی پڑتی ہے, اور اگر وہ نہیں دیکھے گا تو اس کا پروڈکٹ بکے گا نہیں جتنا بھی اچھا ہو. اور لہٰذا ایک کنزیومر کتنا پیسہ دے سکتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے. آبویسلی امریکہ میں کنزیومر شاید ایک نائکی کی جوتے کے زیادہ پیسے دیتا ہے اور پاکستان میں کم. تو ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں لیٹ سے اگر ایک نائکی کا جوتا 10,000 کا بکتا ہے تو امریکہ میں وہی جوتا سیم ماڈل کا 13, 14, 15,000 روپے کا بھی بکتا ہے. یہ لیکن ایوریج جب دیکھتے ہیں تو وہ 11,000, 12,000 کا آ جاتا ہے. تو پروڈیوسر جو ہے وہ پوری دنیا کا جائزہ لیتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ کنزیومر سرپلس کا اماؤنٹ کیا ہے اور اس کو ایک ایوریج سیٹ آؤٹ کر دیتا ہے. اسی طرح پروڈیوسر سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم سے کم کتنے پیمنٹ چاہیے ہوگی ایک سروس کو یا ایک گڈ کو بناتا جائے پروفیٹیبلٹی اس کی رکھتے ہوئے. اگین یہ جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا اس کا پروڈیوسر جو ہے ایوریج آؤٹ دیکھتے ہیں. اگر جاپانی گاڑیاں جو ہے وہ یہاں جس پرائس کی ملتی ہیں وہ جاپان میں نہیں ملتی اور وہ امریکہ میں بھی نہیں ملتی. امریکہ میں مہنگی ملتی ہیں کیونکہ امریکہ اور ویسٹ میں بائنگ پاور زیادہ ہے, ان کے طاقت پیسوں میں ان کا جو کرنسی ہے اس میں زیادہ ہے. جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ اس چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ بیلنس نہ ہو تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا پرابلم آ جاتا ہے. اور یہ دو لفظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, ڈیمانڈ کرو اور سپلائی کرو. ڈیمانڈ کرو کا مطلب یہ ہے کہ ایک خریدنے والا سب سے زیادہ کتنی پرائز پے کر سکتا ہے مختلف کموڈیٹیز کے لیے, اس کو ڈیمانڈ کرو کہتے ہیں. حد سے حد پیسے کون کے کیا ہو سکتے ہیں. ڈیمانڈ کرو یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک کموڈیٹی کی کتنی ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. فار ایگزامپل ایلومینیم کی ڈیمانڈ الگ ہے, اسٹیل کی ڈیمانڈ الگ ہے, ربر کی ڈیمانڈ الگ ہے, پیٹرول کی ڈیمانڈ الگ ہے. اور یہ سپلائی یا جو کنزیومر ہے اس کے نیڈ کے مطابق ہوتا ہے. لہٰذا ڈیمانڈ اور سپلائی ایک بہت ہی ٹرکی چیز ہوتی ہے, اس کو روز مانیٹر کیا جاتا ہے. کبھی کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, کسی کموڈیٹی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, کبھی اور اس کی سپلائی شارٹ ہو جاتی ہے. سپلائی شارٹ ہونے کی وجہ سے بھی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. تو اور اسی طرح اگر سپلائی زیادہ ہو جائے اور ڈیمانڈ کم ہو تب اس کی پرائس گر جاتی ہے. تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک بیسک بیلنس بھی مینٹین کیا جاتا ہے جو کہ کنزیومر سرپلس اور پروڈیوسر سرپلس کو اسٹڈی کر کے ہوتا ہے. اور انٹرنیشنل ٹریڈ انہی چیزوں سے گورن ہو رہی ہوتی ہے. اگر ایک چیز زیادہ سپلائی ہو گئی اس کی پرائس گر جائے گی, اور اگر ایک چیز لہٰذا ڈیمانڈ اور سپلائی ایک بہت امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. لا آف ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہوتا ہے؟ لا آف ڈیمانڈ اور سپلائی بیسکلی یہی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے سسٹمیٹک طریقے سے کہ اگر پرائس انکریز ہو جائے گی تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اسی طرح اگر سپلائی کم آ رہی ہے تب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے. اگر سپلائی زیادہ آ رہی ہے تو اس کی پرائس گر جائے گی, اور اگر سپلائی کم آ رہی ہے یعنی کہ کم چیز اویلیبل ہے مارکیٹ میں تو اس کی پرائس اپ ہو جائے گی.
اگر ایک پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہے تو کبھی کبھار پرائس بڑھ بھی جاتی ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ان کی ڈیمانڈ تو کم ہوتی ہے لیکن پرائس اپ کی رہتی ہے. گولڈ فار ایگزامپل. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے کووڈ-19 کے زمانے میں دیکھا کہ ٹوٹل فیول پرائسز دنیا کی بالکل کولیپس کر دی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیول ایک زمانے میں، اگر آپ 1 سال پہلے کی بات یا 10 مہینے پہلے کی بات کریں تو فیول کی پرائس بہت زیادہ تھی. اگر آپ 2 سال پہلے کی بات کریں تو فیول کی پرائس $100 پلس تھی. 1 سال پہلے تقریباً 70 تھی. لیکن کووڈ-19 میں جب فیول یوز ہی نہیں ہو رہا تھا، ایئر لائنز نہیں چل رہی تھی، بسز نہیں چل رہی تھی، ٹرانسپورٹ بہت کم ہو گئی تھی، تو فیول کی ڈیمانڈ ہی نہیں رہی. ایک ایسی چیز جو کہ گلوبل ڈیمانڈ میں تھی لیکن اس کی ڈیمانڈ نہیں رہی کیونکہ سپلائی تو جاری تھی. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ تیل کا کنواں کھود دیں اور اگر آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس سے تیل نکالنا بند کر دیا تو وہ پوری کان ختم ہو جائے گی. وہ جو جہاں سے آپ تیل نکال رہے ہیں وہ ویل ہی ضائع ہو جائے گا. لہٰذا کووڈ-19 میں یہی ہوا کہ تیل منیمم نکالتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی خریدار ہی باقی نہیں تھا. دیر فور جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت کم ہو گئی، سپلائی آتی جا رہی تھی. اس وجہ سے پرائس جو ہے وہ عالمی منڈی میں جو ہے وہ فیول کی، پیٹرول کی $0 ہو گئی تھی. $0. کوئی لینے کو تیار نہیں تھا اور پروڈکشن ہوتی جا رہی تھی. اس وجہ سے بھی آپ نے دیکھا ہے اور ہم ابھی بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ چونکہ فیول ایک بہت امپورٹنٹ کموڈٹی ہے اور اس سے ڈالر لنکڈ ہے، لہٰذا ڈالر کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. فی الوقت امریکہ اس کو آرٹیفیشلی کنٹرول کر رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن امریکہ بہت دیر تک نہیں کر سکے گا. اور جب وہ نہیں کر سکے گا تو ڈالر پرائس بھی کم ہو جائے گی، ڈپ کر جائے گی، ڈالر کی طاقت خرید کم ہو جائے گی. لہٰذا پوری ورلڈ میں اس کی وجہ سے کرائسس آ سکتا ہے. تو لہٰذا ڈیمانڈ سپلائی اور ڈیمانڈ سپلائی کرو اور کنزیومر سرپلس اور پروڈیوسر سرپلس، ایبسولوٹ ایڈوانٹیج، کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، یہ سارے بہت ان کو بیلنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھ کے انٹرنیشنل ٹریڈ سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ آبویسلی سب سے پہلے ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ پولیٹیکل ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اکنامک ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اکنامک ایڈوانٹیجز تو سمجھ آتے ہیں ہمیں، لیکن جب دو ملک آپس میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اکنامک ایڈوانٹیجز تو اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں، اکنامک ریلیشن شپ تو بلڈ ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ دیگر امور میں بھی اپنے ریلیشن شپ بلڈ کرتے ہیں جیسے کہ پالیٹکس، فارن پالیسی، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، ٹرانسفر آف نالج، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز اور دیگر معاملات میں ملٹری اور اسٹریٹجک اور سیکیورٹی کے ڈومینز میں بہت ساری کوآپریشن ہونے شروع ہو جاتی ہے. یہ تو بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. جب آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں تو سپلائرز جو مینوفیکچررز ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ان کو جو را مٹیریل چاہیے وہ کہاں سے سب سے سستا ملے گا. لہٰذا انٹرنیشنلی یہ چیز سیٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی فار ایگزامپل اگر آپ کو مٹی چاہیے سلیکان بنانے کے لیے تو آپ کو اس لیول کی، اس کوالٹی کی مٹی کہاں سے ملے گی. اور کوئی بھی پروڈیوسر یہ فوری طور پہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں اس قسم کی مٹی بہت زیادہ وافر مقدار اور اچھی کوالٹی میں ہے. تو پروڈیوسر کو اس طرح یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ
اپنے گڈس کو فنش گڈس کو بنانے کے لیے جو اس کو را مٹیریلس چاہیے اس کی سورس کو بہت اچھی طریقے سے الوکیٹ کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ کہاں سے مجھے مال ملے گا، کتنے کا ملے گا۔ نان اکنامک ایڈوانٹیجز میں نے ڈسکس کیا، سوشل کلچرل اور پولیٹیکل ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی آبویسلی اس میں آ جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ کو چوائس اور ویرائٹی ملتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے۔ اگر آپ کو اگین ایلومینیم چاہیے تو آپ کو چائنیز ایلومینیم، رشین ایلومینیم، انڈین اور امریکن ایلومینیم ملے گا، اور آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ کون سا آپ کہاں کا بنا ہوا مال لیں، اور اس میں آبویسلی جو ہے وہ تھوڑا بہت قیمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں انلیگل ٹریڈ ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر چائنا 10,000 ٹن اس کو اجازت ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کوٹا کے حوالے سے کہ وہ 10,000 ٹن پر ایئر بیچ سکتا ہے، یہ بہت کم ہے لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ لیکن چائنا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ 10,000 ٹن سے زیادہ وہ بیچے۔ اب وہ 10,000 ٹن سے زیادہ بیچنا چاہتا ہے کیونکہ وہ 20,000 ٹن بناتا ہے۔ اب وہ 20,000 ٹن جو بناتا ہے وہ 10,000 ٹن ایکسٹرا ہے، سرپلس ہے، وہ بھی اس کو چپ چاپ بیچ دیتا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو ایک پرائس فکس ہوئی ہے اس سے کم میں بیچ دیتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے یہ خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کی، کوٹاز کی، اور یہ اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ اب یہ ایک انفیئر اور انلیگل بات لگتی ہے لیکن بہرحال یہی نظام ہے۔ جب تک یہ نظام چینج نہیں ہوتا تو چائنا جو ہے چپ چاپ ہی بیچے گا اور کسی کو بتائے گا نہیں، اور امریکہ چلاتا رہے گا۔ اسی لیے ہم چائنیز اور امریکن ٹریڈ وارز بھی دیکھتے ہیں جو کہ بہت خطرناک بھی ہو جاتی ہے۔ پانچواں ایگزام اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن کی وجہ سے جو ہے اگر ایک کنٹری کسی بھی پروڈکٹ کو اسپیشلائز کر لے تو اس کا آٹومیٹک اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیونکہ اسپیشلائزیشن کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ ایک چیز کو اتنا اچھا بنا لو کہ آپ کی منوپلی ہو جائے تو پھر تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ ہی کا مال بکے گا۔ اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں۔ دیر آر مینی تھنگس، جیسے الیکٹرانک ٹولز ہیں، اس سے جولن بہت اچھے بناتا ہے۔ اسٹیل پروڈکٹس جو ہیں وہ جرمنی بہت اچھے بناتا ہے۔ جاپان الیکٹرانکس اور کمپیوٹر چپس بہت اچھے بناتا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ فوڈ گرینز میں بہت زیادہ ایک پاورفل پلیئر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیشلائزیشن کی وجہ سے اکانومی کتنی بڑھ جاتی ہے کہ اوور آل اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی امپروو کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھی چیز بنائے اور کمپٹیشن میں حصہ لے۔ obviously پروڈیوسر جو ایک فیکٹری اونر ہے وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا، اس کو ریاست کی تعاون چاہیے ہوتا ہے، ریاست کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، without which he will not be able to compete in the international market no matter how good his product is۔ اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل ریسرچ اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پالیسیز بھی بنتی ہیں، جس کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں کہ ان ٹریڈ پالیسیز کو، ٹریڈ بیریئرز کو زیادہ بہتر اور زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے بھی بہت سارا ریسرچ ہو رہا ہوتا ہے، which is part of international trade practices۔ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی، اور وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر آپ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ شروع کرتے ہیں کسی بھی کموڈٹی میں تو آپ کو ایک عرصہ لگتا ہے اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں منوانے کے لیے، اور اس عرصے آپ نقصان میں بیچتے ہیں وہ چیز یا بہت کم پروفٹ میں بیچتے ہیں۔ جب چائنیز گڈس مارکیٹ میں آئیں تو ان کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، پھر چائنیز گڈس کو ریجیکشن جب ملی تو اس نے اور پروڈکٹ اپنی امپروو کی، نقصان اٹھایا، الٹیمیٹلی وہ ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ تو وہ سارا عرصہ جو اس کو اب چائنیز پروڈکٹس کو پوری دنیا میں ایک مارکیٹ مل گئی ہے،
اس کے لیے اس نے بڑا ویٹ کیا ہے, بڑا نقصان اٹھایا ہے, اب جا کے وہ مارکیٹ لیڈر ہو گیا کموڈیٹیز میں. اسی طرح انٹرنیشنل ٹریڈ کو کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل بزنس سمجھنے والے لوگ چاہیے, انٹرنیشنل ریلیشن سمجھنے والے لوگ چاہیے, انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی سمجھنے والے لوگ چاہیے, ایکسپرٹس چاہیے, آپ کو پروفیشنلس چاہیے, انٹرنیشنل بزنس کو سمجھنے والے لوگ, ایسے لوگ جو کہ انٹرنیشنل لیول کی فیکٹریز چلا سکیں, ایسے انجینئرز, ایسے ٹیکنیکل اسٹاف چاہیے ہوتے ہیں, اور اٹس اے ویری کاسٹلی تھنگ ٹو ڈو. تو نیشنز کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا. بار بار آپ کو پروڈکٹ کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے, اور اس میں پیکیجنگ بھی چینج کرنی پڑتی ہے. اوبویسلی اگر پاکستان سے فار ایگزامپل شان مسالہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے, لیکن اس کی پیکیجنگ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بنائی ہے, اس نے فوائل پیکیجنگ دی ہے, اس میں 2-3 قسم کی لینگویجز لکھی گئی ہیں تاکہ وہ ہر جگہ استعمال ہو سکے. تو یہ ساری چیزیں کرنا مشکل ہوتی ہیں, ایک کاسٹ انوالوڈ ہوتی ہے, اور اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر باہر کے اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا, ان کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو میٹ کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ الٹیمیٹلی مشکل ہو جاتی ہیں ان کو ہینڈل کرنا. اچھا جی, انٹرنیشنل مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ. اوبویسلی جب آپ ایک چیز انٹرنیشنلی مارکیٹ کرتے ہیں تو اس کی انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ بھی ہوتی ہے, اس کی انٹرنیشنل پبلسٹی بھی کرنی پڑتی ہے, وہ سوشل میڈیا میں بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھتے ہیں میکڈونلڈس کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں, اردو میں ہوتے ہیں. اسی طرح کوک پیپسی کے اشتہار اردو میں ہوتا ہے. شان مسالہ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ایڈ بنایا جو کہ چائنیز پاپولیشن جو پاکستان میں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. سو وین ایور یو گو اینڈ ٹیک یور پروڈکٹ ٹو دی انٹرنیشنل مارکیٹ, یو نیڈ ٹو ڈیولپ انٹرنیشنل ٹریڈ اسٹریٹجیز اینڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اینڈ ایڈورٹائزنگ. ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں. پھر آپ کو جب وہاں جاتے ہیں تو لاجسٹکس کا ایک کاسٹ ہوتا ہے, وہاں آپ اپنا مینیجر بھیجتے ہیں, کوئی برانڈ مینیجر بھیجتے ہیں مارکیٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے. یہ سارے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں. آپ کا پروڈکٹ جتنا بھی اچھا ہو, جب آپ اس کو انٹرنیشنلی لے جانا چاہتے ہیں تو وہ ایک بہت کاسٹلی اور بہت ٹیکنیکل اور بہت ایک ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے اس کام کے لیے. ضروری نہیں ہے آپ کا پروڈکٹ اچھا ہے تو آپ مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اس کو بیچنا شروع کر سکتے ہیں امیڈیٹلی. نو, دیر آر لاز انوالوڈ. انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے, انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے ڈائنامکس سمجھنے کے لیے, انٹرنیشنل ٹریڈ کے ڈائنامکس سمجھنے کے لیے فائنانس کے لوگ ہونے چاہیے. یہ سارے اکاؤنٹنگ کے لوگ, کسٹم ٹیرس کو سمجھنے والے لوگ, ٹیکنیکل پروڈکشن کرنے والے لوگ, یہ سب ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. اور ایک کنٹری میں ان سب ایسے پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے. لائسنسز ہوتے ہیں, ریگولیشنز ہوتے ہیں, لاز ہوتے ہیں. ان سارے کاموں کے لیے ایک بہت بڑا ایڈیشنل فائنانس چاہیے ہوتا ہے. یہاں تک کہ جن کنٹریز میں جو پروڈکٹ بہت اچھی بن رہی ہوتی ہے اور اگر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا چاہ رہے ہوتا تو وہ کو بینکس کے پاس جانا پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کو کروڑوں روپے کی ضرورت پڑ جاتی ہے لاجسٹکس کے حوالے سے, اور یہ سارے دیگر ایکسپنسز ہوتے ہیں. تو ہاؤ ایور جب بھی کوئی ملک ٹریڈ کرتا ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ کا تصور کرتا ہے, تو اس کا فرسٹ سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹ اتنی اچھی بنائے. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایڈیشنل فائنینسنگ ارینج کرے, اور اس کے پاس تو پروفیشنل ایکسپرٹیز ہوں جو کہ ہم اس سلائڈ میں ڈسکس کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کو میٹ کر سکتا ہو, وغیرہ وغیرہ, ماڈیفیکیشن کر سکتا ہو پروڈکٹ میں. لیکن ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی یہ بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریجن کے نیبرنگ کنٹریز اور ریجن میں جتنے بھی جو مارکیٹس ہیں ادھر جا کے پہلے وہ بیچے. فار ایگزامپل پاکستان افغانستان ایران میں بیچنا چاہتا ہے, چائنا میں بیچنا چاہتا ہے. جو آپ کی جو بارڈرنگ کنٹریز ہوتی ہیں ان کو آپ چیزیں بیچنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں بہت ساری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ, لاجسٹکس کاسٹ, انٹرنیشنل کاسٹ کم ہو جاتی ہیں. تو وہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. اسی لیے ریجن میں پیس ہونا اور ریجنل روابط بڑھانا بہت ضروری ہے, اور اس فنومنا کو ہم ریجنلزم بھی کہتے ہیں.
So regionalism is extremely important for economic growth, the initial economic growth, which comes from international trade. So when you think of international trade, the first step is region, and then the second step is international. آپ امریکہ میں کوئی بھی پروڈکٹ بیچنے جاتے ہیں تو آپ کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ چائنا بیچ دیں، ایران بیچ دیں، اور آپ کا مال وہاں بکے. تو اس سے آپ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. لوکل انڈسٹری پہلے آپ کی سیچوریٹ ہوتی ہے، پھر ریجنل ایفرٹ آپ کی چلتی ہے کہ آپ ریجنل انٹرنیشنل ٹریڈ میں جائیں، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو بیسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، جو ڈیزائرڈ گول ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہی ہوتا ہے. پہلے آپ کو ایک انٹرنیشنل بائر ملتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر زیادہ مہنگا سے مہنگا جو آپ کے پروڈکٹ کے اچھے پیسے دے سکے. آہستہ آہستہ آپ کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے. ان سب چیزوں سے یہ سارے ڈائنامکس چلتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے انٹرنیشنل ٹریڈ کے. اور اسی کے ساتھ یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. کوئی سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.